وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تین بیٹیاں ہیں تیری، عمریں کتنی جا رہی ہیں، نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بہائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اسی کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اسی کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی، ہاں مگر ستیلی۔ وہ آج شارف سے ملنے جیل میں آیا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا پا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں، جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اسی لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے کے کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلواؤں گا، تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا، ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو چھوٹے موٹے جھگڑے کر کر۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچے سے لڑو گے، اور تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ اور وہ کب سے خاموش بیٹھا سے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن وہ نہیں ہنسا اور وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے مجھے، ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بتیسی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چبائے ہوئے ہیں؟ شارف نے غصے کی وجہ سے پوچھا۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اس سے پتہ چلا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو اس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی ہی کر لے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہی ہوگی، اس لیے تو میں نے پہلے ہی اسے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، میں بھی تو دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ خضر نے گویا اسے چیلنج کیا ہو۔ سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے۔
جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو آئے اور پھر اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوں۔ بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا، شارف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیارا نہیں اور پیار کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اسی کے لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہو۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے۔ جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آہا تمہیں کیا لگتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بھائی کو پیار، جوک آف دا ڈے۔ بھائی کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اس لیے تو میں معصومہ کو لے کر پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیچاری کیسے کہوں معصومہ کو لیلا کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دوں گا۔ شارف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپکٹر سائم، آپ یہاں؟ یہ وقت تو آپ کے بچے کے اسکول سے چھٹی کا ہے نا، اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے نہیں گئے۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپکٹر صاحب۔ ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا۔ ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں ہے۔ مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیں یہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے، جو کہ اس کے 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جسے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ارے میں نے صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے۔ میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی کہ نہیں، اقصیٰ نے اس کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہی رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی؟ کیوں؟ تعظیم بیگم کو غصہ آ گیا تھا۔ اوہو، اس وقت میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری ہمدردی ہی کی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسے ہی ساری زندگی بیٹھی کواری رہ جائیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو یہ پیسے واپس بھجوا دوں گی۔ صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ بھیج ڈالے، ناصحہ نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے کہا۔ بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تعظیم نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا۔ اس کی 3 بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوٹ سکتی تھی۔
لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور۔ مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی۔ تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی بھی طرح اسے حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے۔ لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ شیخ صاحب، میں ہر کوشش کر چکی ہوں لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی۔ اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 پر مناؤ، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے اٹھانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی، مانا بہت خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورت دیکھی ہوں گی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام پہ نہیں لگ رہا۔ اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ شیخ تھرتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیخ صاحب، میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے۔ آپ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بھی روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہی کہتی ہے تعظیم ایک نمبر کی فسادن ہے، یہ اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی، مہنوس۔ صبح ہوتے ہی پہلے تعظیم کے گھر جاؤں گی۔ شیخ کا فون بند کر کے وہ تعظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی۔ میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، تم لوگ جاؤ، وہ سامنے کھڑے خضر سے کہہ رہا تھا جو اسے اتنی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے اور جو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خضر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کو ہے، مجھے نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کر نہیں جاتا پیاسے کے پاس۔ انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپائنٹمنٹ لے کر۔ اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لمٹ میں رہا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینک آؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ جانتی ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے، خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں بھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار۔ تم ایک دن نہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی، بہت بہت سب پیار کرتی ہوں تم سے،
اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان میں جوں بھی نہ رینگی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا، مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ہر عورت کو کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں۔ یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفہ مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے تو میں بہت دور ہوں اور بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو ایک دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا۔ اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آواز اب بھی رندھی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایریوں کے بل گھوم کر بولا۔ اور اگر ہو گئی؟ اس نے پھر وہی سوال کیا، کہا نہ نہیں ہوگی، اور پھر سے جانے لگا۔ اگر ہو گئی تو وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی، تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے باہر نکل گیا۔ تعظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ نہ جانے سے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر سے ایک نظر زمین پر سوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی، پیٹتی، گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ وہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا افسر تھا۔ اس کی پنشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا اور 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھا۔ ایسے میں سے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا، لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ایسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی۔ یہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی؟ اس کی روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی 2 بار شادی تروا دی۔ اسے نفرت تھی اس سے، پھر کیوں سوچتی کہ اس کے بارے میں وہ کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی وہ اس کی بیٹی، اور اگر بیٹی تھی بھی تو سوتیلی، اور اسے اپنے سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے باہر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوار ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کے لیے، تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس بلا لے کے جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس تو نہ ہی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی اس کا شناختی کارڈ بنا ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے کہا تھا وہ 19 سال کی ہے، شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے کے جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا بھی انتظام کروا لوں گی۔ اقصیٰ نے اسے پھسلانا چاہا، نہیں میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے، شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تعظیم چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ ہاں تعظیم، لاؤ 2 میرے پیسے، مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں۔ وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔
میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا ہے کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تعظیم نے تحمل سے کہا، مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، ہاں میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو لے کر یہاں آ جاؤ، ہم یہاں نکاح پڑھوا دیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو میں لے آؤں گا اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے۔ اس کے بعد اسے ہم دبئی بھیج دیں گے۔ اقصیٰ نے اسے جلدی بتانا شروع کیا، لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں وقت تو لگے گا نا۔ تعظیم نے کہا، ارے نہیں، اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا۔ اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی، ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تعظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، ارے ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ ایسا پہلے بھی کر چکا ہے، وہ کئی لوگوں کو ایسے لے کے جا چکا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو بھی گیا تو تمہارا نام نہیں آئے گا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ روح چائے بنا کر اقصیٰ کے لیے لائی تو وہ اٹھ چکی تھی۔ روح تو کل تیار رہنا، کل میں مولوی صاحب کو لے کے آؤں گی، کل تیرا نکاح ہے، دبئی جائے گی تو دبئی۔ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا۔ کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا، اس پر تو یہ بھی احسان کیا گیا تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتی، ماریا اس کے قریب آ بیٹھی، جسے اس کی امی نے سخت نظروں سے گھور کر بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے، پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ اسے تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا کیا نام ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایک یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ اسے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسے مار کھانے اور گالیوں سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی ہے۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملیں تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا۔ معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملیں گے تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا، وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا تم کچھ نہیں کرو گے، اسے میں خود ہینڈل کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنے فیورٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ خضر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ ہو، اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خضر کو اس ہتھیار سے نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا جاتا۔ وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا کر مارنا ہو۔ خضر کو اس کے بلیڈ سے جتنی نفرت تھی، اتنا ہی ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ سے وہ اسی سے مٹاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح نامے پر شیخ کے دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ نہ دیکھا، اسے جہاں کہا گیا تھا اس نے سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی۔ 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر دی۔ ہاں، اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امی تو محلے والی لڑکیوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی، خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھی۔ ارے میں
اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے کہ ستیلی ماں ہے، ستیلی ماں بہت بری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کل اگلے جہاں میں جا کر اس کے باپ کو منہ بھی تو دکھانا ہے۔ امی تعریفیں سمیٹتی اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتی پیار کر رہی تھی۔ یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ پھر ماریا اور رانیہ اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا امیر آدمی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کہ کوئی گن بھی نہ سکے۔ راج کرو گی راج، اور وہاں جا کے ہمیں بھول مت جانا، میرا مطلب ہے ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا۔ آپی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں، روح نے بے دلی سے کہا۔ ہاں تو آج ہی تو جا رہی ہو، ماریا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مطلب ہم نے تمہارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے۔ خیر تمہارا سامان ہے ہی کتنا، تمہارے کپڑوں میں تو وہی ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے تھے، لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا، وہ تمہارے کپڑوں میں رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے کچھ سوٹ تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ تانیہ اور رانیہ کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے پورے نہیں آتے، لیکن میرے کپڑوں میں تم اچھے سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہو۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے ہی دے گا اور کپڑے، لیکن گزارے کے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح سے جتا رہی تھی جیسے نئے خرید کر لائی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر سے اس کے گھر کے قریب آ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج جا رہی ہو، یہ تو آپ بھی تعظیم نے بتایا، تم نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں تعظیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا سے کیا کر دے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے چھوٹے سائز کا قرآن، جس کا سائز ایک پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک عبایا دیا جس کے ساتھ ہم رنگ سکارف تھا، اور اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے سلائی کیا تھا۔ وہ ایک غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھی، اور اس کے اپنے جو آج اسے یہاں سے بیچتے ہوئے بھی اپنی اترن دے رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا شوہر کیسا ہوگا۔ میں نے تو سنا ہے دبئی کے مردوں نے 4 شادیاں کیے ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں چاہوں گی کہ تم حقیقت پسند بنو، ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہو۔ وہ غور سے فاطمہ بی بی کی بات کو سن رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے تمہاری طرف راغب کر لے گی، بلکہ تم اسے خود سے زیادہ محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔ تم خود صبر سے کام لینا میری بچی، تیری زندگی میں کبھی کچھ ایسا نہ ہو، کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تیرے ساتھ کبھی اتنا برا نہیں کرے گا۔ بس تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا۔ وہ تیرا شوہر ہے، تیرا صاحبان، اس کی مرضی کے بغیر اور اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام مت کرنا۔ یہ میرا نمبر ہے، تیرا شوہر مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھے فون ضرور کرنا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملیں گے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اس کے قریب سے اٹھی، جب روح نے ان کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ اٹھ کر کھڑی ہوئی، ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے بتایا گیا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے اسے دبئی جانا ہے۔ وہ پریشان سی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے لیے کاغذات ہی کہاں تھے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ امی اور ان کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھی، پھر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا، جو کم از کم اس کے نام پر نہ تھا، لیکن شناختی کارڈ پر اسی کی تصویر لگی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹا تھا، وہ پکڑی جا سکتی تھی، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟ اسے غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھیجا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو اتنی بھی
کیا جلدی تھی، صبر کر لیتے۔ اس کا شوہر اگر اتنا خرچہ کرنے کو تیار تھا تو اصلی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بنوا سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں کچھ آفیسر اس کے پاس آئے۔ آپ پریشان نہ ہونا، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت دبئی پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً اس کا شوہر تھا۔ ماریا، رانیہ اور تانیہ نے سرسری سے اسے گلے سے لگایا اور رونا چاہتی تھی۔ اپنوں سے جدا ہونے کے غم میں وہ بہت رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کا رونے کا کوئی پلان نہ تھا۔ لیکن جب امی نے اسے گلے لگایا تو ان کی آواز میں نمی تھی۔ سن روحو، میں نے تیرے ساتھ جو بھی کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے کبھی بددعا مت دینا، اس کا ماتھا چومتے ہی انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے کبھی امی کا یہ لہجہ سنا تھا اور پھر سب سے مل کر وہ چلی گئی۔ آفیسرز نے اسے لا کر جہاز میں بٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، کسی کو نہیں جانتی تھی وہ، بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچنا تھا۔ وہی اس کا آسرا تھا، وہی اس کا سہارا تھا۔ اس نے شمس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے ڈیول کی بات نہ مانی، شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا نہیں تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک 30-32 سال کا مرد 45 سال کے آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور پھر اس نے وہ کیا جو اس 45 سالہ آدمی نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ خضر کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کے جسم پر رینگ رہا تھا، کسی سانپ کی طرح اپنی سرخ لکیریں چھوڑتا ہوا۔ لیلا نے اسے ایک ہی بار اس انداز میں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ 1 مہینہ اس سے دور رہی۔ اس نے آج بھی لیلا کو اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر وہ اس کے ساتھ نہ آئی۔ اس نے شمس کے نہ صرف ہاتھوں کی بلکہ پورے جسم کی رگیں کاٹ ڈالی۔ وہ اس کے سامنے تڑپ کر مر رہا تھا، لیکن وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری رگیں کاٹ دی لیکن گردن کی رگ نہیں کاٹ پایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ صرف 30 بلیڈ لایا تھا۔ اگر ایک بھی فالتو لایا ہوتا تو اسے اتنی دیر اس کی چیخیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ جبکہ دوسری طرف خضر معصومہ کو لانے ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ معصومہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس سے کوڈ ورڈ میں بات کرے گی تاکہ اسے کوئی بھی پہچان نہ سکے، لیکن خضر کو اپنی بے وقوفی پر بہت افسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس نے معصومہ سے اس کی تصویر تک نہ مانگی۔ اب وہ اسے کیسے پہچانے گا؟ چلو یہ بھی شکر تھا کہ اس نے معصومہ سے اس کے کپڑوں کا رنگ پوچھ لیا، ورنہ آج تو یقیناً ڈیول نے اس کا کچھ نہ کچھ چھوڑنا تھا۔ ویسے بھی وہ آج بلیڈ یوز کر رہا تھا۔ وہ ابھی کھڑا ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا جب نظر سامنے سے آتی ایک معصوم سی لڑکی پر پڑی جو کافی ڈری سہمی تھی۔ نے آسمانی رنگ کا بایا پہنا تھا جس کے ساتھ اس نے ہم رنگ آسمانی رنگ کا ہی سکارف لیا تھا۔ مل گئی معصومہ، وہ تیزی سے چلتا ہے اس کے قریب آیا۔ تم پہنچ گئی، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا کہ تمہیں پہچانوں گا کیسے۔ خیر وہ پیپرز تو لائی ہو نا تم؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیونکہ اگر اس بار پیپرز میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو ڈیول اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ جی ہاں، وہ پیپرز لے آئی ہوں۔ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوہر؟ خضر کو جھٹکا لگا۔ سر آپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے آئے ہیں تو میں آپ کو وہاں کوڈ ورڈ میں مخاطب کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں۔ اسے معصومہ کی فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی۔ شوہر؟ ہاں شوہر، تمہارا گھر پہ ہے، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ پیپرز دو مجھے۔ خضر نے بات سنبھالتے ہوئے پیپر مانگے۔ نہیں، پیپر تو میں انہی کو دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں اس کا وفادار آدمی ہوں۔ خضر نے کہا۔ نہیں، پیپرز میں انہی کو دوں گی۔ خضر کو لگا کہ اس نے ایک بار پھر سے اس سے پیپرز مانگے تو معصومہ رونے لگے گی۔ وہ صرف نام کی معصومہ نہیں، پھر وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ فون پر بات کرنے والی لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ تو بہت بولڈ اور ٹیلنٹڈ لگ رہی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے، تب بھی روح کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب نارمل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی چھٹی حصے سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، اپنی اصلیت پر آ جاؤ اور وہ فائل میرے حوالے کر